نے خان سر نے کئی غلطیاں کی. غلطیوں سے پہلے تو میں یہ دکھا دوں کہ خان سر کی بولی جس طرح کی ہے اس میں دیکھیے انہوں نے کتنے انسیولائزڈ اسٹیٹمنٹس کہے, جیسے انہوں نے کہا اسلام ختم ہو جائے گا, اسلام بھاڑ میں گیا, ہے نا. پھر آگے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اسلام خطرے میں نہیں آیا, سب سے ٹف قانون سعودی عرب کا ہے, آدھے مسلمان کٹا کے پھینکا جائیں گے. یہ ان کی لینگویج ہے, بڑی مشکل سے میں سمجھ پایا یہ کیا رہے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ مہیلا کوئی گناہ کرے تو پتھر سے مارنا ہے اس کو. تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اسٹوننگ کا جو قانون ہے, رجم کا جو پتھر سے مارنے کا قانون ہے, وہ ایک میسوجنسٹک وہ پنشمنٹ ہے, اس لیے انہوں نے صرف مہیلا کا ذکر کیا. یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے بہت ہی بڑی خیانت ہے. اب سننے والا تو یہی سمجھے گا نا کہ اسلام میں جو اسٹوننگ کا قانون ہے, جو رجم کی سزا دی جا رہی ہے, تو وہ صرف مہیلا کے ساتھ خاص ہے. سننے والا تو یہی سمجھے گا. پھر انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اسلام میں بلکہ جو پھانسی ان کی کے سزا نہیں اسٹوڈنٹس ہے. ہیں وہ ظاہر ہے یہی مانیں گے, سر ہمارے کہہ رہے تو صحیح ہوگا. تو بس یہی تو پرابلم ہوتی ہے. یہ لوگ ہمیشہ جب بھی اسلام کا ذکر کریں گے تو بغیر کوئی بھی نیگیٹو پہلو چھوڑے انہیں سکون نہیں ملتا. جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اب میں سب سے پہلے جو اپنی گفتگو کی شروعات کرتا ہوں, پہلے تو یہی کہ یہ دیکھ لیں, سویلائزڈ لوگ دیکھ لیں کہ خان سر کے یہ اسٹیٹمنٹ کتنے انسیویلائزڈ ہیں. بالکل صحیح. پہلی چیز. دوسری چیز, جس طرح ہندوستان میں ہمارے کرمنل لا اور سول لا کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, ان کے ڈفرینسز بیان کیے جاتے ہیں, بالکل اسی طرح آپ اسلامک سول لا اور کرمنل لا کو بھی سمجھیے. میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. صرف میں ایک دو اسٹیٹمنٹ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جس طرح مسلم بھائی نے بھی ابھی ذکر کیا تھا کہ سول لا کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سٹیزنز کا آپس میں ہوتا ہے, یعنی لوگ آپس میں اس کا تعلق رکھتے ہیں. جیسے سول لا کے اندر ہمارے کانٹریکٹ لا آتے ہیں, ٹورٹ لا آتے ہیں, فیملی لا آتے ہیں, جیسے شادی وغیرہ, یہ سب یہ سول لا میں ہے, جس میں لوگوں کا تعلق آپس میں ہوگا. شادی بیاہ, طلاق وغیرہ, وراثت وغیرہ, ان سب کا تعلق ہوتا ہے سول لا سے. اور کرمنل لا جو ہوتا ہے, کرمنل لا کا تعلق ہوتا ہے سٹیزن اور اس ملک کی اسٹیٹ حکومت کے بیچ میں. فار ایگزامپل کسی شخص نے کسی کا مرڈر کیا, اب جو مرڈر کی سزا ہے وہ حکومت طے کرے گی, یعنی اس کے خلاف رپورٹ ہوگی, کیس ہوگا, پھر سزا سنائی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ جس نے مرڈر کیا ہے تو مرڈر کو سزا لوگ دیں گے, نہیں, بلکہ رول آف آرڈر ہے ہمارا, رول آف لا ہے. تو یہ ہوتا ہے کرمنل لا. پھر سے سمجھ لیں, سول لا کا مطلب لوگوں کے آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں, شادی وغیرہ, وہ, اور کرمنل لا کا مطلب سٹیزن اور اسٹیٹ یعنی گورنمنٹ کے بیچ میں جو معاملات ہوں گے وہ کرمنل لا کہلائے. ٹھیک ہے. اس کو اگر میں ایک لائن میں ایسے کہنا چاہوں کہ اسی سویلینز کے طرح بیچ فار میں ایگزامپل جو سویلین کے بیچ میں انٹریکشن ہوگا وہ سول لا سے گورن ہوگا, اور اسٹیٹ اور سویلین کے بیچ میں جو انٹریکشن ہوگا وہ کرمنل لا سے گورن ہوگا. بالکل بالکل ایگزیکٹ. جیسے ہمارے انڈیا, جیسے آپ انڈیا میں دیکھیں, جیسے ہمارے انڈین کرمنل لا میں ہمارے آئی پی سی ہے, انڈین پینل کوڈ 1860 ہے, اس کے علاوہ سی آر پی سی ہے, دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1973 ہے, پھر اس کے اندر دا انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 بھی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کرمنل لا میں آتی ہیں. اب آپ سول لا, انڈین سول لا دیکھ لیجئے, اس میں جیسے کانٹریکٹ لا ہے, ٹورٹ لا ہے, فیملی لا ہے, ایڈمنسٹریٹو لا ہے, بزنس, کارپوریٹ, کمرشل لاز ہیں, یہ ساری. قاسم بھائی آپ کا نیٹ ورک شاید چلا گیا ہے, کرمنل لا کو تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے گا. آپ کا نیٹ ورک نہیں تھا, اس وقت آواز نہیں آئی. میں یہ عرض کر رہا تھا, جیسے آپ انڈین سول لا کو دیکھیے, انڈین سول لا میں جیسے کہ کانٹریکٹ لا آتے ہیں, ٹورٹ لا آتے ہیں, فیملی لا آتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو لا آتے ہیں, بزنس, کارپوریٹ, کمرشل لاز آتے ہیں. اور کرمنل لا کو دیکھیں تو آپ اس میں انڈین پینل کوڈ آئی پی سی 1860 ہے, اور سی آر پی سی دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1973 ہے, دا انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 ہے. تو یہ سب ہمارے کرمنل لا میں ہے. ٹھیک ہے. تو ہر عقل مند جانتا ہے کہ سول لا کا تعلق اور کرمنل لا کا تعلق ایک دوسرے سے نہیں ہے, بلکہ سول لا ایک سٹیزن کا دوسرے سٹیزن سے, اور کرمنل لا سٹیزن کا اسٹیٹ سے ہوگا. بالکل اسی طرح آپ اسلامک لا کو سمجھیے, جیسے ہمارا جیورسپروڈنس ہے, ہمارا فقہ ہے, اسلامک فقہ ہے. اب اسلامک فقہ کو عام طور پہ دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے, فقہ المعاملات اور فقہ العبادات. یعنی وہ فقہ جس میں عبادت کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے, جیسے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ. تو فقہ العبادت کا جو تعلق ہوگا وہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا فقہ المعاملات ہے
کہ ہمارے جو معاملات کیسے ہوں گے سارے، اس میں جیسے ہمارے دونوں لا آئیں گے، کرمنل لا بھی آئے گا اور سول لا بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اب فقہ المعاملات میں جیسے اگر ہم شادی کو لیں، طلاق کو لیں اور وراثت وغیرہ کو لیں تو یہ چیزیں آ جائیں گی ہمارے سول لا میں. اور اگر ہم حدود کے معاملات لیں یعنی لیگل پنشمنٹ ہیں اور قضا کے معاملات ہیں یعنی جسٹس کے ججمنٹس جو ہیں، اور اسی طرح جنایات کے معاملات یعنی جو بھی کرائم کرے گا تو اسے سزا کون دے گا، اس کے خلاف گواہیاں دی جائیں گی، باقاعدہ اسلامک کورٹ اسے فیصلہ کرے گی اور پھر جو اسے سزا دی جائے گی، یہ سارے جو ہیں اسلامک کرمنل لا میں آئیں گے. اب خان سر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خان سر گفتگو تو کر رہے ہیں شادی کی، وواہ کی، طلاق کی، اور لوگوں کو تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اس پہ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم شادی اور بیاہ وغیرہ جو ہے اسلام کے مطابق کریں گے، یہ تو خوب کہتے ہیں، لیکن جب چوری کے لیے ہاتھ کاٹنے کی بات آتی ہے یا پھر میرڈ لوگ جب ایڈلٹری کرتے ہیں تو اسٹوننگ کی بات آتی ہے، یا ان میرڈ لوگ ایڈلٹری کرتے ہیں تو پیلٹنگ کی بات آتی ہے، ان ساری چیزوں پہ مسلمان خاموش ہو جاتا ہے. پہلے تو خان سر کی یہی بہت بڑی غلط فہمی ہے، مسلمان اپنی شریعت کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹا اور نہ ہی کبھی مسلمان نے اس کا انکار کیا. انکار تو آپ کریں گے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلامک سول لا کو اگر بند کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نکاح ہمارے اسلام کے مطابق نہیں کرنے دیں گے، طلاق اسلام کے مطابق نہیں کرنے دیں گے، آپ نے طلاق کو جو ہے کرمنلائز کر دیا جبکہ اس کا تعلق سول کوڈ سے ہے نا، تو آپ سول کوڈ پر تو ہمیں عمل نہیں کرنے دے رہے، بھائی کرمنل کوڈ پہ آپ کیسے عمل کرنے دیں گے؟ کیونکہ کرمنل کوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے چوری کی اور جا کے کوئی شخص کہہ دے اسلامی کسی عالم سے کہ انہوں نے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے، نہیں، بلکہ آپ جب اسلامک کرمنل کوڈ ہمیں دیں گے تو باقاعدہ آپ کو ہمارے کورٹس بھی بنانے پڑیں گے، ہماری اسلامک فورس بھی آپ کو تیار کرنی پڑے گی، ہمارے اسلامک جو ہے باقاعدہ جسٹس تیار کرنے پڑیں گے آپ کو، تب نہ ہمارا اسلامک کرمنل کوڈ لاگو ہوگا، اور یہ تو امپاسبل ہے، کبھی راضی نہیں ہو سکتی حکومت. اچھا تو نہیں، تو اسلامک کرمنل کوڈ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں اسلامک کورٹس کی ضرورت کیوں؟ کیا اس لیے ضرورت یہ پڑے گی، کورٹس نہیں کر سکتی؟ نہیں، یہ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ انہیں اسلام کے جو جورسپروڈنس ہے ان کی نالج نہیں ہے، ظاہر ہے جو لیگل ایکسپرٹ ہوں گے اسلامک وہی تو اسے نافذ کریں گے. اب جب ان سے کہا جائے گا کہ جیسے فار ایگزامپل جیسے کوئی کہے گا کہ فلاں شخص نے، فلاں میرڈ مسلمان نے ایڈلٹری کی ہے، تو اب جو آج کل کے جو ججز ہیں انہیں کیا معلوم کہ ایڈلٹری کیسے ثابت ہوگی اسلامک کرمنل لا کے روشنی میں، انہیں کیسے معلوم کتنے گواہ پیش ہوں گے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی شرطیں ہوں گی، تو پھر یہ کیسے نافذ کریں گے، یہ سزا کیسے دے لیں گے؟ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہی نا سزا دیں گے. صحیح. ہاں انہیں تو فقہ کا پھر اتنا پتہ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ نہیں کر پائیں گے امپلیمنٹ. بالکل صحیح سمپل سی بات ہے. بات ہے، سمپل سی بات ہے، جس طرح ہم اپنے انڈین کورٹس میں جو ججز ہوتے ہیں وہ لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ایڈوکیٹس لائرس جو ہوتے ہیں وہ لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں. مجرم کو پولیس پکڑ کے لاتی ہے، باقاعدہ گواہی دلائی جاتی ہے، گواہ الگ ہوتے ہیں. تو ہمارے جو اسلامک کرمنل کوڈ ہے انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، پرابلم کیا آتی ہے مسلم بھائی کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے فار ایگزامپل کسی مسلمان نے چوری کی، اب کسی نے کہہ دیا اس نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اسلامی جو حدود ہیں، لیگل پنشمنٹ کے قوانین کتنے سخت ہیں. اب میں ون بائی ون آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں پوائنٹ نمبر 1 کلیئر کریے. سب سے پہلے ہم نے کرمنل کوڈ اور سول کوڈ کا فرق ظاہر کیا. پوائنٹ نمبر 2 میں ہم نے اسلامک پینل کوڈ جو اقامت الحدود ہے یعنی حد قائم کون کرے گا، اس کا تعلق ہم نے بتایا کہ اس کا تعلق اسلامک اسٹیٹ سے ہے، اسلامک گورنمنٹ سے ہے، نہ کہ لوگوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 3 اب جو ہم بتانے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ حدود جو ہوں گی یعنی لیگل پنشمنٹ جو ہوں گے اسلام کی روشنی میں انہیں نافذ کون کرے گا، انہیں امپلیمنٹ کون کرے گا؟ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. اب یہ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی مسلمان نے چوری کی تو دوسرا مسلمان اس کا ہاتھ کاٹ دے. ارے نہیں بھائی، پھر تو کرمنل لا کی دھجیاں اڑ جائیں گی. صحیح. یہ تو گورنمنٹ کرتی ہے ہر جگہ کورٹ کے بس آرڈرز ہم کے بعد. انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حدود کا جو قیام ہے وہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا، اور یہ ایسا قانون ہے اسلام کا، یہ ایسا کرمنل لا ہے کہ پورے تمام 4 اسکول آف جورسپروڈنس، فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، سب کا اس بات پہ کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ جو سزائیں دے گا وہ یا تو اسلامک اسٹیٹ کا جو سلطان ہے وہ دے گا، یا پھر اس کے حکم سے
وہ جی جو بھی آفیسر تعینات کرے گا اس ذمہ داری پہ وہ نافذ کرے گا۔ تو اس حساب سے تو کبھی انڈیا میں اگر اسلامک سلطان نہیں ہے، فار ایگزامپل مغلوں کے بعد سے کوئی نہیں رہا، یا آگے پتہ نہیں ابھی کب تک نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ کبھی امپلیمنٹ ہو ہی نہیں پائیں گے کبھی کرمنل لاز ہندوستان کی زمین پہ فی الحال کرنٹ پولیٹیکل سچویشن میں؟ تو صرف اسلامک یہاں تو ہی کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہر وہ ملک جہاں پہ اسلامک حکومت نہیں ہے وہاں کرمنل لا لاگو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بھائی کرمنل لا کا تعلق ہمارے اسٹیٹ سے ہے۔ اب جب ہماری اسٹیٹ ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کرمنل لا کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرنا بے وقوفی ہے۔ صحیح، تو اس سے پہلے تو پری ریکویزٹ ہے کہ یا تو اسلامک اسٹیٹ ہو، جو کہ انڈیا میں مسلم مائنورٹی میں ہے، تو اس وقت تو کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ پاسبلٹی ہی نہیں ہے بھائی، وہی میں انہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان اس چیز سے ڈر جائے گا کہ ارے چوری کرو گے تو ہاتھ کٹیں گے۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں اگر اسلامک کرمنل لا پورے ملک میں نافذ ہو گیا یا پوری دنیا میں نافذ ہو گیا تو جرم مٹ جائیں گے۔ جن ملکوں میں نافذ تھا وہاں تو ویسٹرن لوگوں نے طرح طرح کے پروٹیسٹ کر کے انہیں ختم کرا دیا، اور آپ کہتے ہیں لاگو کر دو۔ نہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سعودی عرب میں اتنا سخت قانون ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، یا ہاتھ کٹ جائیں گے آدھے لوگوں کے، یا اچھا کیا اب انہوں نے دیکھیں کچھ اس طرح کا کچھ کہنے کی کوشش کی؟ خان سر کی یہ اگنورینس دیکھیے۔ خان سر نے کہا سعودی کا قانون سب سے ٹف ہے، کہ اگر وہ ہوں قانون یہاں لاگو کر دیا جائے تو آدھے سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اب خان سر مجھے بتائیں کیا سعودیہ میں ہوں آدھے سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں؟ یہ دیکھیے کتنی یہ تو اللاجیکل بات ہے، یہ کتنی جی اللاجیکل بات ہے۔ اچھا دیکھیں، میں جی دوسرے طرف آگے بڑھوں، پہلے میں یہ ظاہر کر دوں کہ لیگل پنشمنٹ جو امپلیمنٹ ہوں گے اس کا حق جی صرف اور صرف پیپل آف اتھارٹی کا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ میں جو پیپل آف اتھارٹی ہیں انہی کا حق جی ہے۔ جی میں سب سے پہلے جس کا حوالہ آپ کو دوں ہوں وہ حوالہ ہمارے ہندوستان میں جو کتاب فقہ میں اردو میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بہار جی شریعت۔ ٹھیک ہے ہمارے بہت بڑے اسلامک اسکالر صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں حدود کا بیان جو پورا چیپٹر ہے اس میں جی اس بات کو لکھا ہے، اور مسئلہ نمبر 2 پہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ حد قائم کرنا یعنی لیگل پنشمنٹ امپلیمنٹ کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے۔ کیا میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی آپ کو ہم سن پا رہے ہیں۔ اچھا یہ بات ہو گئی جب حضرت نے یہ لکھا کہ بادشاہ اسلام کا کام ہے، اور یہ تمام جورسپروڈنس اس پہ کنسنسس ہے، ٹوٹل 4 اسکولز آف تھاٹس۔ اسی طرح بالکل یہی بات جو ہے در مختار میں موجود ہے، رد المختار میں کتاب الحدود میں موجود ہے، فتاوی ہندیہ کتاب الحدود میں موجود ہے، فقہ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ متفقہ طور پر موجود ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو بہت پیاری ہے، اسی بہار جی شریعت جی میں تعزیر کا بیان جو ہے اس میں آپ نے جو بھی ہندوستان کی بات کی کہ یہاں پہ جو ہے جب اسلامک اسٹیٹ ہی نہیں ہے تو کرمنل لا امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے بالکل اسی بات کو حضرت صدر الشریعہ نے تعزیر کا بیان جو ہے بہار شریعت میں اس کے پہلے مسئلے میں مسئلہ نمبر 1 میں لکھا ہے کہ اس زمانہ میں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں اور لوگ بے دھڑک بلا خوف و خطر معاصی یعنی گناہ کرتے ہیں اور ان پر اصرار کرتے ہیں یعنی گناہوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، اور کوئی منع ٹھیک ہے کرے تو باز نہیں آتے۔ اگر مسلمان متفق ہو کر ایسی سزائیں تجویز کریں کہ جن سے عبرت ہو اور یہ بے باکی اور جرأت کا سلسلہ بند ہو جائے تو نہایت مناسب و انسب ہوگا۔ بعض قوموں میں بعض گناہ پر ایسی سزا دی جاتی ہے، مثلا حقہ پانی اس کا بند کر دیا جاتا ہے، یا اس کے ہاں کھانا پینا بند ہو جاتا ہے نا، نہ اس کے یہاں کھاتے ہیں نہ اسے اپنے یہاں کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیتا ہے نا، تو جس کی وجہ سے ایسے جو گناہ ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے آگے حضرت نے لکھا ہے کہ اور پھر اس سے دوسری قومیں بھی سبق حاصل کرتی ہیں۔ اچھا کیا یہ ایسا ماس بائیکاٹ کا کنسپٹ ایگزسٹ کرتا ہے اسلام کے اندر؟ ہاں بالکل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ اور دیکھیں کچھ اس یہ جو آپ نہیں یہ جو آپ نے بوائکاٹ کی بات کی، حضرت نے تعزیر کے بیان مسئلہ نمبر 12 میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ قتل وغیرہ کے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اسلامی احکام ہیں جو اسلامی حکومت میں ہو سکتے ہیں، مگر اب ہندوستان میں اسلامی سلطنت باقی نہیں، اگر کسی کو قتل کرے تو خود بھی قتل کر دیا جائے گا، صحیح لہذا موجودہ حالات میں ان پر کیسے عمل ہو سکے؟ اس وقت جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے مقاطعہ کیا جائے، جو ابھی آپ نے کہا ماس بائیکاٹ۔ صحیح۔ تو اچھا بائیکاٹ تو کیا کاجل جائے بھائی گا۔ میں اس کو